موضوع الدرس في قصة سيدنا عيسى عليه السلام وما فيها من العبر والرد على المشركين، سورة الزخرف، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم عليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن تعنت قريش في كفرهم وتعمدهم العناد والجدل. اللہ تبارک و تعالی مفسر فرماتے ہیں قریش کے تعنت کی، عناد کی، جھگڑے کی خبر دیتے ہیں. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. قال غير واحد عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وإكرمة والسدي والضحاك يضحكون أي أعجبوا بذلك، کہ جب انہوں نے یہ بات سنی تو اس پر وہ ہنستے ہیں اور گویا کہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں. وقال قتادہ یجزعون ویضحکون، یعنی شور کرتے ہیں اور ہنستے ہیں. وقال ابراہیم النخعی یعرضون، اعراض کرتے ہیں. وكان السبب في ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق في السيرة حيث قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني يوما مع الوليد بن المغيرة في المسجد فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم وفي المجلس غير واحد من رجال قريش فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض له النضر بن الحارث فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقحمه ثم تلا عليه. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کا سبب نزول کیا ہے، شان نزول یعنی کن حالات میں یہ نازل ہوئی.
محمد ابن اسحاق نے اپنی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ کے پاس ولید ابن المغیرہ بھی بیٹھے تھے، نضر ابن الحارث بھی آ گئے، وہ بھی بیٹھ گئے. وفی المجلس غیر واحد من رجال قریش، اور بھی قریشی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی. فعرض له النضر بن الحارث وكلمه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حتی اکہبہ. نضر بن الحارث نے کچھ باتیں اعتراض کی لیکن حضور پاک نے ایسی بات کی کہ اس کی زبان بند ہو گئی. ثم تلا هذه الآیہ، اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت مبارک پڑھی. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقبل عبد اللہ بن زبعرہ التمیمی حتی جلس وقال الولید بن المغیرة له واللہ ما قام النضر بن الحارث ابن عبد المطلب وما قعدا وقد زعم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا وما نعبد من آلہتنا هذه حسب جہنم. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے تشریف لے گئے اور اس کے بعد عبداللہ ابن زبعرہ تمیمی یہ آ گیا. ولید ابن المغیرہ کہنے لگا کہ بھائی نضر ابن الحارث تو گویا نہ آیا تھا نہ گیا، یعنی اس کی بات کا تو کوئی حل ہی نہیں ہوا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. اور حضور پاک فرماتے ہیں کہ ہم اور ہمارے آلہہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ جہنم میں جائیں گے. فقال عبداللہ ابن زبعرہ اما واللہ لو وجدتہ لخصمتہ. عبداللہ ابن زبعرہ کہنے لگا خدا کی قسم اگر میں ہوتا تو حضور پاک سے مناظرہ کرتا اور غالب آ جاتا. صلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل ما یعبد من دون اللہ فی جہنم مع من عبدہ فنحن نعبد الملائکۃ والیہود تعبد عزیرا والنصارى تعبد المسیح عیسی ابن مریم فعجب الولید. عبداللہ ابن زبعرہ کہنے لگا کہ خدا کے بندے تمہیں کچھ سمجھ ہی نہیں تھی. پوچھو حضور سے کہ ہر وہ آدمی جو غیر کی عبادت کرتا ہے اور اس کا معبود سب جہنم میں جائیں گے. تو حضور جب فرمائے کہ ہاں تو ان سے پوچھو کہ اچھا حضور یہ بتائیں کہ ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور یہود جو ہیں وہ حضرت عزیر کی عبادت کرتے ہیں اور نصرانی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا نعوذ باللہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو ولید کو یہ بات بڑی پسند آئی. وعجب الولید ومن كان معه في المجلس من قول عبد الله بن الزبعرى ورأوا انه قد احتج وخاصم. انہوں نے دیکھا کہ واقعی اس کی بات میں بڑا زور ہے، اگر یہ بات ہوگی تو حضور سے جھگڑے میں غالب آ جائے گا. فذكر ذلك وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كل من احب ان يعبد من دون الله فهو من عبده فانهم انما يعبدون الشیطان ومن امرهم بعبادته. جب حضور پاک کو یہ خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو قریش کہتے ہیں کہ چلو اگر حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر اور ملائکہ کا جو انجام ہوگا تو ہمارے آلہہ کا بھی وہی ہوگا. حضور نے فرمایا یہ احمق ہیں، سمجھتے ہی نہیں بات کو. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کل من احب ان یعبد من دون اللہ، جو خود یہ محبوب رکھتا ہو کہ اللہ کے سوا میری عبادت کی جائے اور وہ لوگوں کو کہتا ہو اور چاہتا ہو جیسے فرعون ہے، نمرود ہے، قارون ہے، حامان ہے، تو اس کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے. اور جو نہیں چاہتے، جو لوگوں کو الٹا منع کرتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ اس لیے اللہ پاک نے یہ آیت اتاری ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. اللہ نے فرمایا جن کے لیے ہم پہلے ہی جنت کے فیصلے کر چکے ہیں بدبخت ہو تو جنتی ہیں،
وہ تو جہنم سے دور ہیں. اے عیسیٰ و عزیر ومن عبد معہما من الاحبار والرہبان الذین وزوا علی طاعت اللہ عز وجل. یعنی حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت عزیر ہیں، اور بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے احبار ہیں جن کی عبادت کی گئی لیکن وہ نہیں چاہتے، وہ لوگوں کو منع کرتے رہے، توحید بتاتے رہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تو جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے. فاتخذهم من بعدهم من اہل الضلالۃ اربابا من دون اللہ. اب یہ جو گمراہ لوگ ہیں انہوں نے ان کی وفات کے بعد ان کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہمیں رب بناؤ. وَنَظَرَ فِيمَا يُذْكَرُ مِنْ أَنَّهُمْ يَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَةَ وَأَنَّهُمْ بَنَاتُ اللَّهِ. اور پھر اللہ پاک نے ذکر کیا کہ یہ جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور فرشتوں کی اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ. یہ لوگ جو اللہ کے لیے اولاد بناتے ہیں، اللہ کی ذات پاک ہے. اللہ تبارک و تعالی اولاد سے بھی پاک ہے، ماں باپ سے بھی پاک ہے. اس کی صفت ہے وہ احد ہے، وہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے. یہ بدبخت جو ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ کی بیٹا بناتے ہیں، حالانکہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے عباد ہیں لیکن شان والے، عزت والے. وَنَزَلَ فِيمَا يَذْكُرُ مِنْ أَمْرِ عِيسَىٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَنَّهُ يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ وَعَجِبَ الْوَلِيدُ وَمَنْ حَضَرَهُ مِنْ حُجَّتِهِ وَخُصُومَتِهِ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ أَيْ يَصُدُّونَ عَنْ أَمْرِكَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ ذُكِرَ عِيسَىٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. اب مفسر فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آیات آئیں تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے اب حضور پہ ہم غالب آ گئے. اس لیے وہ خوشیاں مناتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، شور کرتے ہیں اور تمہارے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. اللہ نے بتلایا ظالمو، عیسیٰ تو میرا بندہ ہے، وہ میرا رسول ہے. ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون وانه لعلم للساعة أي ما وضع على يديه من الآيات من إحياء الموتى وإبراء الأسقام وقفى به دليلا على علم الساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ میرا بندہ ہے، اس پہ ہم نے انعام کیا ہے اور ان کو بنی اسرائیل کے لیے ایک مثل بنایا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو زمین میں بھی فرشتوں کو پیدا کر دیتے جو تمہارے قائم مقام زمین میں آباد ہوتے. عیسیٰ علیہ السلام کا وجود جو ہے وہ علم ہے قیامت کے آنے کے لیے کہ اللہ پاک نے ان کو جو بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے تھے، مردوں کا زندہ کر دینا، اسی طرح بیماروں کو شفا پہنچا دینا، جو برس میں جذام میں ہیں ان کو بھی شفا، جو مادرزاد اندھے آتے ان کو بھی ہاتھ پھیرتے تو اللہ آنکھیں دے دیتے. وَقَفَى بِهِ دَلِيلًا عَلَى عِلْمِ السَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا. اس میں کوئی شک نہ کریں اور اسی پہ چلیں. یہی سیدھا راستہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، کلمت اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اترنے کو، اس کے نزول کو قیامت کی علامت بنایا ہے. وذكر ابن جرير من رواية الأوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون قال يعني قريشا لما قيل لهم إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون إلى آخر الآيات. فقالت له قريش فما ابن مريم قال ذاك عبد الله ورسوله وقالوا والله ما يريد هذا إلا أن نتخذه ربا كما اتخذ النصارى عيسى ابن مريم ربا. اب قریش پوچھنے لگے حضور پاک سے کہ آپ ابن مریم کو کیا سمجھتے ہیں؟ حضور پاک نے فرمایا وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، وہ نہ خدا ہے نہ خدا کا بیٹا ہے.
تو قریشی کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ حضور یہ چاہتے ہیں کہ ہم حضور کو خدا مانیں، اس لیے سب کا انکار کرتے ہیں۔ وقال الامام احمد حدثنا ہاشم بن القاسم قال حدثنا شیبان عن عاصم بن ابن النجود عن نبی رزین عن نبی یحییٰ مولا ابن عقیل الانصاری قال قال ابن عباس رضی اللہ عنہما لقد علمت آیة من القرآن ما سألنی عنها رجل قط ولا ادری اعلمها الناس فلم يسألوا عنها ام لم يفتنوا لها فيسألوا عنها قال ثم اتفق يحدثنا فلما قام تلاومنا الا نكون سألناه عنها فقلت انا لها اذا راها غدا فلما راها الغد قلت يا ابن عباس ذكرت امسن آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قط فلا تدري علمها الناس ام لم يفتنوا لها فقلت اخبرني عنها وعن اللاتي قرأت قبلها قال رضي الله تعالى عنه نعم۔ اب اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جو میں جانتا ہوں، لیکن آج تک مجھ سے کسی نے اس آیت کے بارے میں سوال نہیں کیا، یا تو لوگوں کو ادھر خیال ہی نہیں کیا یا وہ سمجھے ہی نہیں ہے کہ سوال کریں۔ اب فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی نہیں پوچھا، ہمیں بعد میں خیال آیا کہ ہم پوچھ لیتے، ہم نے کہا چلو آج تو گیا کل پوچھیں گے۔ تو دوسرے دن آگے پھر میں نے پوچھا حضرت ابن عباس سے کہ آپ نے کل ایک آیت کے بارے میں فرمایا تھا کہ مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا ہے، یا لوگوں کو ابھی اس آیت کا مفہوم کی طرف توجہ نہیں ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بتاتا ہوں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لقریش یا معشر قریش انه ليس احد يعبد من دون الله فيه خیر۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میرے آقا محبوب دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے ایک دن قریش سے فرمایا کہ قریشیو یاد رکھو لیس احد یعبد من دون اللہ، کوئی نہیں جو اللہ کے سوا عبادت کیا جائے اس میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں۔ وقد علمت قریش النصارى تعبد عیسیٰ ابن مریم علیہم الصلاۃ والسلام ما تقول فی محمد فقالوا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لست تزعم ان عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کان نبیا وعبدا من عباد اللہ صالحا فإن كنت صادقا كان آلهتهم كما تقولون۔ اب قریشی کہنے لگے کہ حضور کیا آپ یہ نہیں فرماتے کہ عیسیٰ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کے عباد صالحین میں ہے؟ تو جب وہ ایسا ہے تو چلو وہ جہاں ہوں گے وہیں ہمارے خدا بھی ہوں گے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ دیکھو کیسے شور کرتے ہیں۔ فلما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومه يصدون قلت ما يصدون قال يضحكون کہ ہنستے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ وانه لعلم للساعة قال هو خروج عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام قبل یوم القیامہ۔ حالانکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نشانی بنائی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے کہ جب قیامت سے پہلے آپ آئیں گے تو جو بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں، جیسے خروج الدابۃ من جبل الصفا، صفا پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا، اسی طرح خروج الدجال، دجال بھی نکلے گا، خروج یاجوج و ماجوج، قوم یاجوج و ماجوج بھی نکلے گی، اسی طرح ایک آگ بھی نکلے گی، اسی طرح ثلاث خسفات، 3 زلزلے بھی آئیں گے، زمین دھس جائے گی، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، اور اسی طرح ینزلن عیسیٰ ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی آسمانوں سے اتریں گے۔ تو یہ سب علامات قیامت میں سے ہیں۔ قال ابن ابی حاتم حدثنا محمد بن یعقوب الدمشقی قال حدثنا آدم قال حدثنا شیبان عاصم بن نجود النبی احمد مولى الانصار ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر قریش انه ليس احد يعبد من دون الله فيه خیر
فقالوا له ألست تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله صالحا فقد كان يعبد من دون الله فأنزل الله عز وجل ولما ضرب ابن مريم إذا قومك منه يصدون. وقال مجاهد في قوله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. قالت قريش إنما يريد محمد صلى الله عليه وسلم أن نعبده كما عبد قوم عيسى عليه السلام ونحو هذا. وقال قتادة وقوله وقالوا آلهتنا خير أم هو يقولون آلهتنا خير منه. وقال قتادة رضي الله تعالى وقالوا آلهتنا خير أم هذا یعنون محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. تو قریش نے شور مچایا کہ اچھا اصل بات یہ ہے کہ حضور یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بھی خدا مان لیں. تو کیا دیکھو ہمارے خدا بہتر ہیں یا محمد مصطفیٰ بہتر ہیں. یعنی اس طرح وہ شور کرتے تھے. اصل بات یاد رکھیں کیونکہ سبق رہ گیا تھا طلباء کا، وہ پڑھانا بھی تو ضروری ذمہ داری ہے. ہمیشہ مسئلے کو سمجھیں کہ جتنے دنیا میں باطل فرقے پیدا ہوئے ہیں یا قیامت تک پیدا ہوں گے، تمام باطل فرقے جو ہیں ان کے پاس کوئی دلیل یا کوئی حجت نہیں ہوتی، صرف تخیلات، توہمات اور اپنے اندر سے گھڑی ہوئی باتیں ہوتی ہیں جن سے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. ایک بات یہ یاد رکھ لیں ہمیشہ کہ باطل کے پاس کبھی دلیل نہیں. اب دیکھو نا، دنیا میں ساری زندگی لوگوں نے بتوں کے سجدے کیے، دیوتاؤں کے سجدے کیے، دیویوں کے سجدے کیے. لوگوں نے ان کو حاجت روا بنایا، مشکل کشا بنایا. حتیٰ مسلمان کہلانے والوں نے قبروں کے سجدے کیے، قبروں پہ طواف کیے، قبروں پہ جا کے 9 راتیں بیٹھے، قبروں پہ منتیں مانی، قبروں پہ نظریں چڑھائی. لیکن ان سے کہو کہ بھی سارے قرآن حدیث میں ایک دلیل پیش کرو، کچھ دیکھو نا ٹھنڈے دل سے بھی ان سے کہو دیکھو بھائی کوئی قرآن کی آیت پڑھو، کوئی حدیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو. اگر چلو تمہارے پاس قرآن بھی نہیں ہے، حدیث بھی نہیں ہے، تو اتنے صحابہ ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے، کسی صحابی کا کوئی قول دکھا دو. اگر تمہیں صحابہ میں بھی کوئی نہیں ملتا تو چلو جن اولیاء اللہ کی قبروں پہ تم نے روضے بنا دیے ہیں، سجدے کرتے ہو، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو، الٹے پاؤں چلتے ہو، جا کے تم مزاروں کی چوکھٹوں پہ سجدے کرتے ہو، غلاف ڈالتے ہو، عرق غلاب سے غسل دیتے ہو اور براہ راست پکارتے ہو کہ داتا میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں اور تجھ سے مانگنے آیا ہوں، اس کے بارے میں اسی داتا کا قول ہی دکھلا دو، ہم مان دیتے ہیں. دیکھو بھی اگر قرآن بھی نہیں ہے، حدیث بھی نہیں ہے، صحابہ بھی تمہارے ساتھ نہیں، اہل بیت بھی ساتھ نہیں، تو چلو اولیاء اللہ تو ہوں نا جن کی تم عبادت کرے. انہوں نے کہا ہوگے بابا جب ہم فوت ہو جائیں تو ہمارے مزار پہ آنا، بڑا روضہ بنانا، اور پھر ہماری مزار پہ باقاعدہ سالانہ عرس منانا، اور ہمارے مزار پہ آ کے نظر ماننا، نیاز ماننا، اور جا کے 9 راتیں بیٹھنا، اور جب تمہیں کوئی مشکل آئے بس سیدھا ہماری قبر پہ آ جاؤ، ہم سے کہہ دینا، بس ہم تمہارا کام کرا دیں گے. اگر انہوں نے بھی کہا ہے تو چلو ہم تمہاری بات مانتے ہیں، کوئی ایک کتاب ہمیں دکھا دو. کہ اگر حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا ہے، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا ہے، چلو عرب کے پیر نہیں گنتے، تمہارے ملک میں بھی تو ماشاءاللہ بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں. حضرت فرید الدین رحمت اللہ علیہ ہیں، حضرت
بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسی طرح حضرت عبداللہ غازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں۔ ان کی ایک کتاب میں دکھا دو کہ جی انہوں نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جب ہم فوت ہو جائیں ایک تو ہمارا روضہ بنانا ضروری ہے، چندہ کرو کہیں سے لے آؤ، میرا روضہ ضرور بنانا ہے، اور دوسرا جب روزہ بن جائے تو ہر سال عرس بھی منانا ہے۔ عرس کا معنی جانتے ہو؟ یہ عربی کا لفظ ہے عرس، یہ تمہارے یہاں ہوتا ہے نا جی عرس شریف، 20واں عرس، 50واں عرس، سالانہ عرس، یہ عرس جو ہے نا یہ عربی کا لفظ ہے۔ عرس عربی میں کہتے ہیں شادی، بات سمجھو۔ عروسہ کہتے ہیں دلہن، عریس کہتے ہیں دولہا، لیلۃ التعریس کہتے ہیں جیسے آپ سہاگ رات جسے آپ کہتے ہیں۔ اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ عرس کا معنی شادی، تو کس کی شادی ہو رہی ہے اور کس سے شادی ہو رہی ہے؟ کوئی آخر وجہ تو بتایا نا کہ عرس جو آپ نے رکھا، اور کوئی لفظ بھی تو رکھ سکتے تھے نا، لیکن ایک ہم یعنی اچھا خدا کی شان ہے کہ انڈیا ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، کوئی ہو جہاں ہو، زبان بنگالی ہو، ہندی ہو، سندھی ہو، گجراتی ہو، کچھ ہو، یہ عرس کہلاتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری شریف کا عرس ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا عرس ہے، اور آپ کے یہاں محبوب سبحانی اور علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا عرس ہے۔ یعنی یہ لفظ ایسا مشترک ہے کہ مشرق مغرب میں ایک لفظ جب شادی کر رہے ہیں بزرگوں کی۔ اور اللہ کے بندے آخر شادی کس سے کر رہے ہو؟ اچھا ہر سال جو ہے شادی نئی ہوتی ہے یا اسی سابقہ شادی کی سالگرہ مناتے ہو؟ زندگی میں اللہ نے 4 شادیوں کی اجازت دی تھی، مرنے کے بعد 100 عرس ہو گیا۔ یا یہ ہے کہ نہیں جناب وہ شادی تو ایک تھی نا، ہم صرف جو ہے وہ ان کا یعنی جیسے ہم یہاں بھی آج کل پاکستان میں بھی رواج ہے نا، جیسے برتھ ڈے مناتے ہیں اسی طرح شادی کا بھی وہ اپنا ڈے مناتے ہیں کہ جس دن شادی ہوئی تھی اس دن پھر اسی طرح وہ بیوی دلہن بنتی ہے اور گھر سجایا جاتا ہے اور خامد ہدیے لاتا ہے اور شادی کی یادگار منا رہے ہیں، اندر سے چاہے دونوں جلے بھنے ہوئے ہوں۔ لوگوں کو تو دکھانا ہے نا، تو دیکھو اس لیے یاد رکھو کہ سورج مشرق کا مغرب سے نکل آئے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، بس زیادہ سے زیادہ وہی دلیل ہے جو کافر کہتے تھے، انا وجدنا آباءنا علی امۃ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ لَمُهْتَدُونَ۔ وہ کہتے تھے حضور دلیل یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے لہذا ہم بھی انہی کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ ان کے پاس بھی یہی دلیل ہے کہ جناب آپ انکار کرتے ہیں، میرا تو دادا یہاں منتیں مانتا تھا، میری دادی منتیں مانتی تھی، ہم کدھر جائیں؟ یعنی کلمہ تم نے دادے کا پڑھا ہے، دادی کا ہے، محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے۔ کچھ خدا کا خوف بھی تو ہوتا ہے۔ اگر کسی کا باپ دادا شرابی ہے تو کیا وہ شراب پیتا رہے کہ باپ دادے کے راستے پہ چلوں گا؟ اگر کسی کا باپ دادا قاتل ہے، زانی ہے، ڈاکو ہے، چور ہے تو اولاد اسی کے راستے پہ چلے؟ ایک بات یاد رکھو کہ کبھی مشرک کے پاس اور اہل بدعت کے پاس کبھی دلیل نہیں ہوگی۔ ناممکن ہے کہ دلیل ہو۔
اچھا، جتنے اہل بدعت ہیں ان کو جناب آپ جیسے کہیں کوئی جھگڑا نہ کریں، جھگڑا جاہل کرتا ہے، عالم جھگڑے نہیں کرتے۔ یاد رکھو، جو عالم ہو وہ ظالم نہیں ہوتا، اور جو ظالم ہو وہ عالم نہیں ہوتا۔ عالم کبھی جھگڑا نہیں کرے گا۔ کافروں نے ساری زندگی جھگڑا کیا، حضور کے رستے پہ کانٹے بچھائے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو جانوروں کے اوج لے کے آپ کی گردن مبارک پہ رکھ دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عذاب دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کو قتل کر ڈالا، صحابہ کو پھانسیوں پہ لٹکا دیا۔ بی بی سمیہ جیسی شہیدہ اسلام کی دونوں ٹانگوں میں ابو جہل نے رسے ڈلوا کے اونٹوں سے بندھوایا اور چیر ڈالا زندہ عورت کو۔ سارا ظلم کر لیا ہے انہوں نے، لیکن دلیل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آپ یاد رکھیں کہ جتنے اہل بدعت ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے۔ اب ایک مثلا مشہور مسئلہ ہے معراج شریف، ٹھیک ہے، معراج کا منکر تو کافر ہے، معراج تو قرآن میں ثابت ہے۔ معراج دو حصے میں ہے، ایک اسراء ہے جو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، یہ اسراء ہے۔ مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف جب میرے محبوب تشریف لے گئے تو یہ معراج ہے، اور یہ دونوں قرآن میں ہیں۔ ان کا منکر تو کافر ہے، لیکن ہمیں ایک دلیل دیں کہ کیا معراج کے بعد حضور پاک کو معراج ہوا ہے ہجرت سے 2 سال پہلے، یعنی میرے مدنی رحمت دو عالم 12 سال معراج کے بعد زندہ موجود ہیں، آپ نے حکم دیا کہ میرا معراج مناؤ، کوئی دلیل؟ دیکھو نا، جھگڑے کی ضرورت نہیں، تو دلیل کی بات ہے، لڑائی کی کیا بات ہے؟ بھائی حضور پاک نے صحابہ کو حکم دیا، اللہ کے بندے معراج کی رات آ رہی ہے، میرا معراج بناؤ۔ چلو اس زمانے میں بجلی نہیں تھی تو دیے تو تھے نا، دیے تو جلا سکتے تھے نا۔ بھئی دیے جلاؤ، یا کم از کم حضور نے حکم دیا ہو کہ آج معراج کی رات ہے، تم ساری رات مسجدوں میں جا کے عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو، کوئی حکم دیا ہو، کوئی دلیل، ایک حدیث صحیح بھی نہ ہو ضعیف بھی ہو ہم مان لیں گے۔ 12 سال تک یعنی حضور نے صحابہ کو نماز سکھائی ہے، روزہ سکھایا ہے، حج سکھایا ہے، عمرہ سکھایا ہے، سر پہ اس طرح پھرانا سکھایا، معراج منانا نہیں سکھایا۔ کیا وجہ ہے آخر؟ ہاتھ دھونا سکھایا ہے، کلی کرنا سکھایا، ناک میں پانی دینا سکھایا، اور یہ بھی سمجھایا گیا جب پانی دو تو یوں نہیں ناک کو ایسے لگا دو، یہ نرم ہڈی تک پانی جانا چاہیے، ورنہ تمہارا نہ غسل ہوگا نہ وضو ہوگا۔ یار یہ کیا عذاب دے دیا، پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی، شامت ہے ہمارا۔ تم لوگ خود لے کے 2-4 رکھ دو، کون سا بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ بھئی وہ اتنی قیمتی چیز ہے، وہ بیچارے مجبور ہیں، ان کے بعد نہ ہو کیا کریں؟ وہ گر جاتے ہیں، بہ جاتے ہیں۔ بہرحال میرے کہنے کا وہ ٹھنڈے دل سے بالکل جھگڑا نہ کریں۔ ایک ہمیں حدیث دکھا دیں حضور نے فرمایا ہو کہ بھی معراج مناؤ۔ اچھا، اگر فرض محال حدیث نہیں ہے، چلو سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، اہل بیت رسول، ازواج رسول، بنات رسول، اصحاب رسول، ان میں سے کسی ایک نے معراج منایا ہو ہمیں دکھا دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جھگڑا ختم۔ اور اگر نہ دکھا سکو تو پھر ہماری بات مان لو کہ بابا معراج کا معنی یہ ہے کہ رحمت دو عالم کو جو معراج میں تحفہ اللہ نے دیا ہے نماز کا،
جو مسلمان دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، وتر پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، سنت پڑھتا ہے، وہ معراج منا رہا ہے کہ وہی معراج والی گفتگو جو ہے وہ ہر نماز میں دہرا رہا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اللہ نے فرمایا والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ معراج کا ہدیہ ہے۔ تو معراج منانے والا تو وہ ہے جو نمازی ہے، اور وہ تو روزانہ یعنی ایک دفعہ نہیں، دن میں 5 نمازیں ہیں، پھر نوافل ہیں، سنن ہیں، واجبات ہیں، تہجد ہے، اشراق ہے، ضحیٰ ہے، وہ تو ہر وقت یاد کر رہا ہے اسی معراج کی۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا نا کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز جو ہے یہ مومن کا معراج ہے، وہی میرے معراج کو تو یاد کر رہا ہے۔ اچھا، جو سال میں ہر روز معراج کو یاد کرتا ہے وہ ان شریفوں کے نزدیک ہے وہابی، اور جو صرف 27 رجب کو دیگیں بنا لے اور جھنڈیاں لگا لے وہ ہے عاشق رسول۔ اب اس دلیل کا کوئی علاج ہے؟ کوئی علاج تمہارے پاس ہو تو ہماری تو عقل میں نہیں آتی بات۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، یہ معراج شریف ہے، میلاد شریف ہے، عرس شریف ہے، نماز سے پہلے، اذان سے پہلے صلاۃ السلام ہے، اذان کے بعد صلاۃ السلام ہے، جمعہ کے بعد کھڑے ہو کے صلاۃ السلام ہے۔ کسی ایک مسئلے پہ کوئی حدیث دکھا دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ورنہ اپنے آپ کو اہل بدعت کہو، اہل سنت کیوں کہلاتے ہو؟ تمہاری اذان میں بدعت، نماز میں بدعت، نماز کے بعد بدعت، تو پھر تم تو اہل بدعت کہو، فخر سے کہو گے جی ہم اہل بدعت ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا معنی کیا ہے؟ سنت معنی طریقہ محمد مصطفیٰ، والجماعت سے کیا مراد ہے؟ جماعت صحابہ۔ تو جب تمہارے پلے میں نہ سنت ہے نہ اجماع صحابہ ہے تو سیدھی بات ہے کہ بدعت ہے۔ اب لوگوں کو بلیک میل کرنا کہ جناب دیکھو یہ وہابی، یہ وہابی، یعنی جو دن میں 5 دفعہ کہے السلام علیکم ایھا النبی وہ ہے وہابی، اور جو سال میں 1 دفعہ کہے یا نبی سلام علیکہ وہ ہے عاشق۔ اور وہابی تو وہ لفظ کہہ رہا ہے جو اللہ نے کہے ہیں اور پھر خود محمد مصطفیٰ نے پڑھے ہیں، یعنی اللہ نے بھی سلام بھیجا، اللہ کا نبی بھی اپنے اوپر سلام بھیج رہے ہیں، پھر جن کو صحابہ نے پڑھا ہے 1400 سال سے امت کا ہر بندہ پڑھتا ہے، اور تم جو لے آئے ہو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ نبی نے پڑھا نہ صحابہ نے پڑھا، کسی ہندوستان کے مولوی نے کوئی نعت لکھ دی۔ ایک ٹھنڈے دل سے سوچو، اس میں جھگڑے کی بات ہے ہی نہیں۔ بھئی اگر حضرت بلال نے اذان سے پہلے صلاۃ السلام پڑھے ہیں، ہماری آنکھوں پہ حدیث دکھا دو، ہم بھی کل سے انشاءاللہ تمہارے ساتھ ہیں۔ جھگڑا تو وہ کرتا ہے جو جاہل ہو۔ ہمیں دکھا دو کہ جی بی بی فاطمہ نے میلاد شریف منایا تھا، ہم بھی کل آپ کے ساتھ ہیں۔ تم کہو جی فلاں بزرگ مناتے تھے، ہم نے کلمہ بزرگوں کا نہیں پڑھا ہے، ہم نے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے۔ تم ہمیں دکھا دو کہ جناب نماز کے بعد کھڑے ہو کے صلاۃ السلام پڑھنا ہے، اور پھر یہ بھی دکھا دو کہ جہاں جہاں ہم میلاد مناتے ہیں وہاں وہاں حضور خود تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ کے بندے چلو ایک دن میں اگر 10 لاکھ مقام پہ میلاد منایا جا رہا ہے تو حضور 10 لاکھ مقام پہ تشریف لے آتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی حضور اللہ کا نبی ایک تھا یا 10 لاکھ تھے؟ یا ان کی ذل ہے یا سایہ ہے یا مسافر؟ قادیانی بھی تو یہی کہتا ہے نا، وہ بھی تو یہی کہتا ہے، وہ بابا کیوں چڑھتے ہو، میں اصلی نبی تھوڑا ہوں، میں تو ذلی نبی ہوں۔
وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے 1,00,000 معراج منانے پر 1,00,000 میلاد منانے پہ تمہارا نبی ہر جگہ جا سکتا ہے تو قادیان میں بھی آ گیا، میں آ گیا اس کا ذل بن کے۔ اگر تم سیدھے مسئلے پہ رہتے تو کبھی باطل کو طاقت نہ ہوتی، جرت نہ ہوتی کہ وہ جھوٹی بات کہتا۔ تم کہتے ہمارے مدنی جب تک رہے ہیں مکے میں تھے تو مکے میں تھے، ہجرت ہے تو ہجرت ہے، معراج ہے تو معراج ہے، وفات کے بعد میرا مدنی محمد مصطفیٰ اپنے روضہ مبارک میں ہے۔ کسی جھوٹے کو جرت نہ ہوتی کہتا کہ نبی میں بھی ہوں اور میں ذل ہوں۔ اگر تم اذان سے پہلے اتنے بڑے ٹکڑے نہ لگاتے صلاۃ و سلام پڑھنے کے، کبھی باطل کو جرت نہ ہوتی کہ وہ کہتا علی ولی اللہ وسیع و رسول اللہ خلیفۃ بلا فضل۔ اس سے جب کہا جاتا ہے اور یار یہ نہ حدیث میں ہو کہتے یار تمہارے لوگوں نے اتنا بڑا صلاۃ و سلام رکھا ہوا ہے، درود تاج پڑھتے ہیں پہلے، اگر اتنا چھوٹا سا ٹکڑا ہم نے بھی لگا دیا کیوں چڑھتے ہو؟ اگر تم حضرت بلال کی اذان سے ایک لفظ ادھر ادھر نہ جاتے، وہ محمد مدنی کے کلمے کو کبھی نہ بدل سکتے۔ تم نے اذان بدل ڈالی، انہوں نے کلمہ ہی بدل ڈالا، کلمہ بھی اپنا بنا لیا، اذان انہوں نے اپنی بنا لی، قصہ ختم۔ اچھا تم جو اتنا ہو گیا جی ہماری تو فکر ہی اپنی ہے، قصہ ختم ہو گیا۔ ایک بات یاد رکھو کہ کبھی باطل کے پاس دلیل نہیں ہوتی، اگر ہے تو تمہیں جب مل جائے نا مجھے لکھ کے بھیج دینا حدیث دلیل ٹھیک ہو، میرا وعدہ ہے اللہ کے حرم میں میں تمہارے ساتھ۔ اور اگر دلیل نہ ملے تو اکیلے بیٹھ کے توبہ کر لینا کہ یا اللہ میں بدعت سے بچا، ہمیں صحیح معنی میں حضور کی سنت پہ چلا، ہمیں صحیح معنوں میں حضور کا غلام بنا۔ اور یاد رکھو اللہ والوں نے لکھا ہے آدمی زنا سے توبہ کر لیتا ہے، شراب سے توبہ کر لیتا ہے، ڈاکے سے توبہ کر لیتا ہے، بدعت سے توبہ نہیں کرتا جب تک اللہ راضی نہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ زنا والا زنا کو برا سمجھتا ہے، شرابی شراب کو برا سمجھتا ہے، کبھی نہ کبھی توبہ کر لیتا ہے۔ بدعت والا تو دین سمجھ رہا ہے، دین سے کیسے توبہ کرے بیچارہ؟ وہ تو سمجھ رہا ہے میں دین کر رہا ہوں، میں تو دین پہ چل رہا ہوں، میں تو اللہ والوں کو راضی کر رہا ہوں، میں تو حضور پاک کی محبت میں کر رہا ہوں، وہ توبہ کیسے کرے؟ ایک بات یاد رکھنا کہ باطل کے پاس کبھی دلیل نہیں ہوتی، اور دوسری بات یاد کرنا کہ باطل جب بھی دھوکہ دے گا حق کے پردے میں باطل چھپا کے پیش کرے گا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ باطل کو اکیلے پیش نہیں، حق کا اس کے اوپر پردہ چڑھائے گا، اندر باطل ہوگا اوپر سے حق کا پردہ ہوگا۔ جیسے اندر تو کنین ہوگی لیکن اوپر شوگر ہوگی کہ میٹھی میٹھی کھا جائے، اگر شوگر ہٹا دو کڑوی ہے کھائے گا نہیں۔ تو اسی لیے ہمیشہ باطل جو ہے وہ کبھی اللہ کے انبیاء کی محبت کا لبادہ چڑھائے گا، کبھی اولیاء اللہ کی عظمت کا لبادہ چڑھائے گا، کبھی بزرگوں کی عقیدت کا لبادہ چڑھائے گا، اور اندر سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی بدعت۔ ایک دلیل نہیں ہوتی اور ایک حق کے اندر باطل کو چھپا کے پیش کیا جاتا ہے، ورنہ تو سوال نہیں پیدا۔ اب دیکھو نا قادیانی متفق علیہ کافر ہے، جس کے کفر میں کوئی شک نہیں، یعنی پوری دنیا میں عالم اسلام میں ایک بندہ بھی نہیں جو کہے کہ غلام احمد قادیانی کا مسلمان ہے، متفق علیہ کافر ہے۔ لیکن کیا خیال ہے آپ کو، وہ کہتے ہیں ہم کافر ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں۔ اچھا پھر ان کے نام دیکھو سارے اسلامی نام ہیں۔ تمہاری کسی لڑکی کا نام امت الجلیل، امت الخلیل، امت الحبیب نہیں ہوگا، ان کے تو سارے نام اسلامی، محمد، احمد، ناصر، منصور، جتنے نام ہیں وہ سارے اسلامی نام رکھے ہیں انہوں نے۔
ظفر اللہ کون تھا؟ ان کا جو وزیر خارجہ تھا. اسی طرح دیکھ لیں محمد احمد، یعنی جتنے نام ہیں وہ بھی سارے اسلامی. اچھا، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم پر تہمت لگائی جاتی ہے، ہم تو حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں. جو خاتم النبیین کا منکر ہے وہ تو کافر ہے. حضور تو خاتم النبیین ہیں، لیکن خاتم کا معنی آخری نہیں ہوتا، خاتم کا معنی مہر ہوتا ہے. جس کو محمد مہر لگا دے وہ بھی نبی. اب دیکھو آگے نا وہ کہ حق کے اندر باطل چھپا کہ خاتم النبیین تو ہم مانتے ہیں، لیکن وہ معنی ہم نہیں مانتے جو نبی نے کیا ہے، معنی ہم خود کریں گے. حضور نے تو فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جناب، خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر. ما یختم بہ، سیل لگ جاتی ہے. خاتم کا معنی مہر ہے کہ حکم پہ مہر لگ جاتی ہے. تو اللہ نے مرزا پاک کو نبی پاک کی مہر سے نبی بنا دیا ہے. تم تو نبی کی توہین کر رہے ہو کہ نبوت ختم ہو گئی. ہم کہتے ہیں نہیں، روز نبی بنتے رہیں گے. تو دوسرا دھوکھا وہ یہ دیتے ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں باطل کے ہر دھوکے سے محفوظ رکھے. ماشاء اللہ کہتے جی کہ میں نے عمرہ کیا، پہلا عمرہ جب میں نے کیا ہے تو کینچی سے ٹک لگایا، چلو ایک دم تو آرام سے وہ پڑ گئی نا. دوسرا عمرہ کیا تو بال کٹائے بھی نہیں، ماشاء سبحان اللہ. چلو پھر چند گھنٹوں کے بعد بال کٹا دیے، چلو اس سے تو آپ بچ گئے، ایک دم پڑ گئی آپ پہ. نہیں، اگر آنے سے پہلے مسئلہ پوچھ لو، وہاں سارے مولوی فوت ہو گئے ہیں قطر میں. بڑے بڑے علماء ہیں قطر میں، عربی کے ہیں، پاکستان کے ہیں، ہندوستان کے ہیں، ہر زبان جاننے والے ہیں. اچھا، اگر تمہیں پاس ٹائم نہیں ہے تو ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں. پہلے عمرے کی کتاب پڑھ لو، 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ پڑھ لو، السلام علیکم، یاد ہو گئی بات. کہتے جی کہ میں اپنی بیوی کی رضامندی کے ساتھ آیا تھا، میں 2 سال کے لیے، لیکن بعد میں میری بیوی سے زنا ثابت ہو گیا. بہرحال اب تمہاری مرضی ہے، اگر تم برداشت نہیں کر سکتے ہو، اسی لیے اسلام نے طلاق رکھی ہے، طلاق دے کے فارغ کرو، جان چھوٹے، تم کوئی اور لڑکی سے نکاح کر لو. اور ویسے یہ بھی یاد رکھو کہ 2 سال جو بیویوں کو چھوڑ دو تو بیویاں آخر کہیں تو جائیں گی نا. تمہیں اگر بڑھاپے میں 4 نمبر کی اینک لگ جائے پھر بھی فلمیں دیکھتے ہو تو جوان عورت کے بھی تو جذبات ہوتے ہیں. تو بہرحال اب تم چاہو تو طلاق دے دو، تمہیں حق ہے. اور اگر وہ توبہ کریں اور تم معاف کر کے برداشت کر سکتے ہو تو سلو بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں، توبہ اللہ قبول کر لیتے ہیں. ایک آدمی بمبئی سے آیا کویت سے آیا جدہ، احرام جدے میں باندھا ہے، دم پڑ گئی، میقات گزر گیا، میقات کے عمرے سے بھی محروم ہو گیا، دم بھی پڑ گئی. عمرے پہ رہے ہو، تمہیں تکلیف ہے احرام باندھنے سے، تمہارے کپڑے پہننے کے یعنی جو تھا، جو لباس اللہ نے پسند کیا وہ تمہیں پسند نہیں تھا. تمباکو کھانا حرام ہے، بالکل حرام ہے. کون کہتے حرام نہیں؟ بعض کہتے ہیں مکروہ ہے، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں مکروہ ہے لیکن تحریم حرام کے قریب ہے کہ پیسہ ضائع کر رہے ہو، منہ میں بدبو پیدا ہو رہی ہے، کینسر پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، تو ایسی چیزیں پھر حلال کیسے ہو سکتی ہیں؟ اللہ بندے کو مارنا تو نہیں چاہتا. طواف کرتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے، طواف ہی ٹوٹ گیا، ختم، جاؤ وضو کرو، دوبارہ طواف کرو. کہتے ہیں جی کہ مجھے اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے. اس سے اچھا نام بھی ہے کوئی دنیا میں؟ خدا کے بندے، بڑا اچھا کیا تم نے. تفصیل سے بتائیں
نکاح کے غلط ہیں، بعد کیا ہے؟ کیا نکاح غلط ہے؟ کوئی بچہ تو لکھے نا، مجھے سمجھ بھی تو آئے نا کیسے غلط ہے۔ اگر طواف میں کوئی قرآن اٹھا کے پڑھتا رہے بالکل جائز ہے، لیکن حضور پاک نے جو نہیں اٹھایا کوئی حکمت تو ہے نا، ورنہ حضور چاہتے قرآن ختم کر لیتے، لیکن حضور نے تو صرف سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بس یہ پڑھا ہے۔ قرآن اٹھا کے پڑھو جائز ہے، لیکن اتنا رش ہے دھکا لگے گا، تم کبھی ادھر دیکھو گے کبھی ادھر ٹکرے مارو گے، ویسے جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ میں نے پہلا عمرہ کیا، بال اڑا دیے، ٹھیک ہے۔ 17 کو میں نے والد کے لیے عمرہ کیا، صبح 2 بجے احرام کھول دیا، کمرے میں چلا گیا، عصر کے بعد میں نے بال منڈوائے ماشاءاللہ۔ بہرحال تم چونکہ دن پورا نہیں گزرا، 3-4 گھنٹے کی بات ہے، تو 10-20 ریال خیرات کر دو۔ پہلی بار سر نہیں منڈانا میرے بھائی، جب بھی عمرہ کرو گے سر منڈانا پڑے گا، چاہے 100 دفعہ عمرہ کرو، بال نہ بھی ہوں اس طرح پھرواؤ، اگر آدمی گنجا بھی ہے تب بھی اس طرح پھروائے۔ اللہ کو تمہارے بالوں کی ضرورت نہیں ہے، گردن جھکانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال سر منڈانا افضل ہے، کٹانا بھی جائز ہے۔ کہتے جی کہ کیا حضور قبر میں سنتے ہیں؟ بالکل سنتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارده السلام۔ حضور نے فرمایا جو مسلمان میرے مزار پہ آگے سلام پڑھتا ہے میں سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں، اور جو دور سے درود پڑھتا ہے فرشتوں کے ذریعے اللہ مجھے پہنچاتے ہیں۔ اگر آدمی غصے میں آ کر بیوی کو 3 طلاق دیتے تو کبھی محبت میں بھی طلاق دی جاتی ہے؟ تو جب بھی دے گا بدبخت غصے میں ہی دے گا نا، بالکل پکا کام ہو گیا جناب۔ اگر ایک مسلم ہاسپٹل ہے جہاں غریبوں کا علاج مفت ہوتا ہے، وہاں زکات بالکل زکات دیں، زکات بالکل غریبوں پر خرچ ہوگی نا ہر حال میں، اور ایسے ادارے جن پر یقین ہو ان کو لازم زکات دیں۔ کہتے جی کہ بار بار عمرہ کرتے ہیں، غریب کو پیسے دے دیے جائیں کہ تمہارے باپ کا فیصلہ ہے، اللہ نے لکھا ہے 100 عمرہ کرے گا تو کرے گا، تم کون ہو روکنے والے؟ اور بار بار عمرہ اللہ نے لکھا ہے، بار بار حج اگر اس کے نصیب میں جتنے دفعہ اس نے لبیک کہا ہے اس نے آنا ہے۔ تم کو غریبوں کا فکر ہے تو سگریٹ بند کروا دو، پان کھانا بند کروا دو، چائے پینا بند کروا دو، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، عمرے کیوں بند کرواتے ہو؟ پاکستان میں لڑائی ہو رہی ہے، اللہ ہدایت دے، اللہ رحمت کرے، اللہ تبارک و تعالی اپنا عذاب رفع فرما دے، اللہ تبارک و تعالی امن و امان قائم فرمائے۔ کافر خوش ہو رہا ہے، اس کے لیے دونوں طرف سے دشمن بن رہا ہے، دونوں کلمہ پڑھنے والے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باقی فتویٰ لینا ہے آپ مفتی سے لیں۔ آپ اگر ہم نے دوبارہ عمرہ کرنا ہے لازماً میقات پہ جانا ہوگا، مکے میں ہو مسجد عائشہ جاؤ یا جیرانہ جاؤ۔ والد صاحب انتقال ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، جتنے فوت ہو گئے اللہ مغفرت فرمائے۔ روضہ مبارک پہ موبائل کے ذریعے سلام بھیجنا انتہائی بدبختی ہے کہ اب تم نے سلام کا ذریعہ بھی انگریزی چیزوں کو بنا لیا محمد مصطفیٰ کے لیے۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ ایک آدمی نے ٹیلی فون پہ بیوی کو طلاق دے دی غصے میں، عورت بھی حاملہ ہے، حاملہ ہونے میں طلاق دینا گناہ ہے لیکن طلاق ہو جائے گی۔ طلاق اس کو نہیں دینی چاہیے تھی لیکن دے دی تو ہو جائے گی۔ جیسے کوئی آدمی بغیر وضو پڑھ کے گولی مار دے تو نہیں لگے گی، وضو کر کے مارنی چاہیے۔ طلاق ہو گئی جناب، اس نے ٹیلی فون پہ دی ہے تو دینے والا جب مان رہا ہے تم کون ہو انکار کرنے والے؟ ٹیلی فون پہ شادی کی ہے بالکل غلط ہے، کوئی ٹیلی فون پہ شادی نہیں ہوتی۔ دلہا دلہن کا ایک جگہ موجود ہونا ضروری ہے۔ حضور معراج میں کسی شکل میں گئے تھے، نور بن کے گئے، پھر نور بن کے گئے تو معراج کیا ہوا؟ وہ تو جبریل نور ہے، روز آتا جاتا تھا۔
نہ پھر معراج کس بات کا ہے؟ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. میرا مدنی بشر تھا، عبداللہ تھا، اسی لیے قرآن نے کہا اسراب عبد ہی، یہ نہیں کہا اسراب نور ہی. وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، یہ نہیں کہا إِلَىٰ نُورِهِ. تم قرآن بدلو، تمہاری مرضی، کافر بن جاؤ. میری بہن شادی شدہ ہے، ماں سے جھگڑتی ہے تو اپنی عاقبت خراب کر رہی ہے، تمہیں کیا؟ اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے. بہرحال جب بھی دعا مانگنی ہو سیدھی اللہ سے دعا مانگا کریں. اب دیکھیں نا کہ سب سے اہم دعا ہے طواف میں، وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. یہ وہ دعا ہے جو حضور نے مانگی ہے. اچھا سارے قرآن میں دیکھ لو، حضرت آدم نے کیا دعا مانگی؟ ربنا ظلمنا انفسنا. حضرت زکریا نے کیا دعا مانگی؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی رب شرح لی صدری ویسر لی امری. یونس علیہ السلام نے دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک. ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی رب انی مسنی الضر. کسی نے واسطہ دیا ہے؟ ایک مولوی صاحب نے کہا تھا، مولوی صاحب کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم نے عمرہ کیا، مشین پھروا دیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. مقصد ہے بال اس طرح ہو تو افضل ہے. اگر مشین بھی پھروائے جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللہم انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر. اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا واخواننا وامور من اوصانا واستوصانا وامور من احبنا وامور جمیع المسلمین والمسلمات برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ پاکستان پہ اپنا عذاب رفع فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ یہود اور ہنود کی سازشوں نے اس ملک کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا، آپ بچانے کا فیصلہ فرما لیں. یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کے رشتے آسان فرما دے. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. ہم عاجز ہیں، گناہگار ہیں، بد کردار ہیں، تیرے نبی پاک کی امت ہیں اور تیری مخلوق ہیں. رحم کے فیصلے فرما. یا اللہ رحم کے فیصلے فرما. اللہم انا خلق من خلقک فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلک. اللہم لا تہلکنا بذنوبنا. اللہم لا تعذبنا بذنوبنا. یا ارحم الراحمین.